کبھی کھلے سمندر میں وہ جو بڑے بڑے لاکھوں کلو وزنی سٹیل کے جہاز ہوتے ہیں، وہ اتنے آرام سے کیسے تیرتے ہیں؟ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے فزکس کے سارے قانون ہی فیل ہو گئے ہوں۔ اور یہی تو اصل سوال ہے۔ آخر ہزاروں ٹن سٹیل، ایک ایسا مٹیریل جو پانی سے تقریباً 8 گنا زیادہ بھاری ہے، وہ پانی کی سطح پر ٹکا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ایک زبردست پہیلی ہے، اور آج ہم مل کر اس کا جواب ڈھونڈنے والے ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ایسی طاقت کو جاننا ہوگا جو نظر تو نہیں آتی، مگر ہر وقت ہر لمحہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسی پوشیدہ قوت جو جہازوں کو سمندر کی گہرائیوں میں جانے سے روکے رکھتی ہے۔ اس طاقت کا نام ہے اچھال کی قوت، یعنی بوینسی۔ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ پانی کی طرف سے اوپر کی جانب ایک مسلسل دھکا ہے۔ جب بھی کوئی چیز پانی میں داخل ہوتی ہے تو پانی اسے اوپر کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو اس پوری کہانی کا سمجھے کہ اصل ہیرو ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کام کرتی کیسے ہے؟ بڑا دلچسپ میکانزم ہے۔ دیکھیں، ایک سیدھا سا اصول ہے، پانی میں جتنا نیچے جائیں گے دباؤ اتنا ہی بڑھے گا۔ اب فرض کریں کوئی چیز پانی میں ہے تو اس کے نچلے حصے پر پانی کا دباؤ اوپری حصے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ نیچے سے اوپر کی طرف لگنے والا دھکا زیادہ طاقتور ہو گیا اور اوپر سے نیچے کی طرف لگنے والا دباؤ کمزور۔ بس اسی فرق کی وجہ سے ایک نیٹ یعنی ایک مجموعی قوت پیدا ہوتی ہے جو چیز کو اوپر کی طرف اٹھاتی ہے۔ اور یہ قوت کتنی ہوگی؟ اس کا راز ہمیں 2500 سال پہلے عظیم سائنسدان آرشمیڈس نے بتایا تھا۔ ان کا اصول کہتا ہے کہ کسی چیز پر لگنے والی اچھال کی قوت بالکل اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اس پانی کا وزن ہوتا ہے جسے وہ چیز اپنی جگہ سے ہٹاتی ہے۔ تو اصل کھیل چیز کے اپنے وزن کا نہیں بلکہ اس کے ہٹائے ہوئے پانی کے وزن کا ہے۔ تو اب سمجھیں کہ میدان سج چکا ہے۔ ایک طرف ہے چیز کا اپنا وزن جو اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور دوسری طرف ہے پانی کی اچھال کی قوت جو اسے اوپر دھکیل رہی ہے۔ ان دونوں قوتوں کی کشمکش، یا کہہ لیں کہ ایک جنگ ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی چیز تیرے گی، ڈوبے گی یا پھر بیچ میں ہی اٹکی رہے گی۔ اس جنگ کے صرف 3 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں۔ اگر پانی کا اوپر والا دھکا یعنی اچھال کی قوت چیز کے وزن سے جیت گئی تو وہ تیرے گی، اگر چیز کا وزن بھاری پڑ گیا تو وہ ڈوب جائے گی، اور اگر دونوں قوتیں بالکل برابر ہو جائیں تو وہ چیز پانی میں جہاں ہے وہیں معلق رہے گی، نہ اوپر نہ نیچے۔ اچھا، تو اس جنگ میں جیتے گا کون؟ اس کا فیصلہ 2 بہت اہم چیزیں کرتی ہیں۔ ایک تو اس چیز کی کثافت یعنی ڈینسٹی، اور دوسری اس کی شکل یعنی شیپ۔ یہ دونوں ہی ہماری پہیلی کے سب سے اہم سراغ ہیں۔ کثافت کو سمجھنے کے لیے لکڑی اور سکے کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ لکڑی پانی سے کم ڈینس ہوتی ہے، اس لیے وہ آسانی سے تیرتی ہے، لیکن ایک سکہ جو پانی سے کہیں زیادہ ڈینس ہے وہ اپنے چھوٹے سے سائز کی وجہ سے اتنا پانی ہٹا ہی نہیں پاتا کہ اپنے وزن پر قابو پا سکے، اور نتیجہ وہ سیدھا نیچے چلا جاتا ہے۔ اور یہیں آ کر کہانی میں اصل ٹوسٹ آتا ہے۔ سٹیل پانی سے تقریباً 8 گنا زیادہ کثیف ہے۔ صرف کثافت کے اصول پر چلیں تو سٹیل کے جہاز کو بھی سکے کی طرف فوراً ڈوب جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سراغوں کو جوڑا جائے اور جہازوں کے اس ناقابل یقین تضاد کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ اب ہم اس راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو آخری سوال پھر وہی ہے، ایک ہی مٹیریل یعنی سٹیل سے بنا جہاز کیوں تیرتا ہے جبکہ اسی سٹیل کا بنا ایک چھوٹا سا سکہ ڈوب جاتا ہے؟ جواب اس کی شکل میں ہے۔ دیکھیں، اگر سٹیل کا ایک ٹھوس بلاک پانی میں پھینکیں تو وہ تو سیدھا نیچے جائے گا پتھر کی طرح، لیکن جہاز ٹھوس نہیں ہوتا۔ اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہوتا ہے۔ سوچیں ایک بہت بڑے دیو ہیکل پیالے کی طرح۔ اب اس ہوشیار ڈیزائن سے ہوتا کیا ہے؟ جہاز کا حجم یعنی اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اتنے بڑے حجم کی وجہ سے وہ اپنے راستے سے بے تحاشا پانی کو ہٹاتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا جتنا زیادہ پانی ہٹے گا اتنی ہی طاقتور اچھال کی قوت پیدا ہوگی، اتنی طاقتور کہ وہ جہاز کے اپنے لاکھوں کلوں کے وزن کو بھی ہرا دیتی ہے۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے، جہاز اس لیے نہیں تیرتا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، بلکہ اس بے تحاشا پانی کی وجہ سے تیرتا ہے جسے وہ اپنی جگہ سے ہٹانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سارا کمال شکل اور حجم کا ہے۔
मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।